बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिन्नात को कुरान सुनाया, ना ही इन्हें देखा, बल्कि बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा के साथ बाज़ार उक्कास, जो कि अरब का मशहूर बाज़ार था, वहाँ दावत इस्लाम के लिए जाने का क़सद किया। इस ज़माने में शयातीन और आसमानी ख़बरों के दरमियान ताअत्तुल हो गया था, और शयातीन पर जब वो ख़बरों के हुसूल के लिए आसमानों के दरवाज़ों तक जाते थे, शहाब साक़िब मारे जाते थे। शयातीन अपने गिरोह के पास लौटे तो इन्होंने कहा कि क्या हुआ? वो कहने लगे, हम पर आसमानों के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं और शहाब साक़िब हम पर मारे गए। शयातीन ने कहा कि हो ना हो ज़रूर कोई बड़ा वाक़या हुआ है जिसकी बिना पर आसमान के दरवाज़े तुम पर बंद कर दिए गए। तुम मशरिक़ व मग़रिब के अतराफ़ में फैल जाओ और देखो कि हमारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान क्या रुकावट हाइल हो गई है। चुनांचे शयातीन मशारिक़ व मग़ारिब में फैल गए। इनमें से एक गिरोह तहामा यानी हिजाज़ की तरफ चल पड़ा। बाज़ार उक्कास की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मुक़ाम नक़ल में अपने सहाबा के साथ नमाज़ फ़जर पढ़ रहे थे। जब इन शयातीन ने कुरान की तिलावत सुनी तो कान लगा लिए और कहने लगे, यही है वो चीज़ जो हमारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान हाइल हो गई है। वो अपनी कौम के पास वापस लौटे और कहा कि ए हमारी कौम, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की रहनुमाई करता है, लिहाजा हम इस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करेंगे। चुनांचे इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह जिन नाज़िल फरमाई। ये हदीस जो भी मैंने आपके सामने बयान की है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इस मज़हब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, जिसमें वाज़ेह अल्फाज़ में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो जिन्नात के सामने कुरान पढ़ा है और ना ही जिन्नात को देखा है। जबकि एक मशहूर हदीस जो इब्न अब्बास इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने ज़िक्र किया है कि जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और फिर उनके ऊपर कुरान पढ़ा गया। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग अहादीसें हैं। इनको सुनने से हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हज़रत इब्न अब्बास की हदीस गलत है या हज़रत इब्न मसूद की हदीस गलत है। ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग ज़मानों की अहादीस है। हज़रत इब्न अब्बास की जो हदीस अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये इस्लाम का बिल्कुल इब्तिदाई दौर का वाक़या है, जिसमें वाक़ई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो उनके ऊपर कुरान पढ़ा जिन्नात पर और ना ही जिन्नात को देखा। जबकि हज़रत इब्न मसूद की जो हदीस है, वो इस्लाम के दरमियानी ज़माने की हदीस है कि जब इस्लाम की शोहरत हो चुकी थी तो जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर कुरान पढ़ा और उन्होंने इस्लाम की तायीद की और इस्लाम को कबूल भी किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सारा असलम और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल कुरान टीचिंग में। आज हम जिन्नात के हवाले से बात करेंगे, आया कि जिन्नात अपना वजूद रखते हैं या नहीं, और कुरान और अहादीस वगैरह और जो दीन इस्लाम है क्या उन इसके मुकल्लिफ़ हैं या नहीं, यानी शरीयत उनके लिए भी है या नहीं है, और अगर वो शरीयत पर अमल करते हैं तो उन्हें उसका सवाब और जज़ा मिलेगी या नहीं। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस हदीस के अंदर उक्कास बाज़ार का मेला ज़िक्र किया गया है। इस मेले के हवाले से आप लोगों पर वाज़ेह कर दूँ कि ये अरब का तिजारती मेला था और ये बहुत सबसे बड़ा मेला होता था जो ताइफ और मक्का के दरमियान फ़तक के मुकाम पर खजूरों के दरख्त के दरमियान लगा करता था। जब ये बाज़ार लगता था तो यकम ज़िलक़ादा से शुरू होकर 20 ज़िलक़ादा तक जारी रहता और फिर इसके बाद दूसरे और बाज़ार लगा करते, यहाँ तक कि 8 ज़िलहज्जा तक ये तमाम बाज़ार ख़त्म हो जाया करते और लोग मिना की तरफ रवाना हो जाया करते थे। इस हदीस के अंदर शहाब साक़िब का ज़िक्र है। ये मारूफ़ सितारे नहीं हैं, बल्कि ये ख़ास किस्म के रॉकेट होते थे जो शयातीन पर मारे जाते थे ताकि ऊपर से कोई ख़बर उचक कर ना ले आएँ, यानी आसमान की बातें लेकर चोरी करके नीचे आएँ और अपने दरमियान वो बातें फैलाएँ। तो ये शयातीन का तर्ज़ अमल होता था। इससे रोकने के लिए ये ख़ास किस्म के रॉकेट होते थे जो शयातीन पर मारे जाते थे। बौसत से पहले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी ये शहाब शयातीन पर दीगर मक़ासद की हिफाजत के लिए मारे जाते थे, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के बाद इन रॉकेटों के मारे जाने में वही की हिफाजत की वजह से बहुत तेज़ी आ गई थी। अल्लामा उस्मानी रहीमुल्लाह लिखते हैं कि इब्लीस को जब जन्नत से निकाला गया तो ये सारे आसमानों में जाकर आज़ादी से घूमता फिरता था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए तो इब्लीस को ऊपर के 4 आसमानों पर जाने से रोक दिया गया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हुई तो इब्लीस को बाकी 3 आसमानों पर जाने से भी रोका गया। इस बात की तायीद तफसीर तिबरी की एक रिवायत से भी होती है कि जिसमें है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी ज़माने में आसमानों की चौकीदारी नहीं होती थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत हुई तो तब सख्त पहरा लगा और शयातीन पर शहाब साक़िब मारे जाने लगे, जिसको शयातीन ने अजीब महसूस किया, जैसा कि इस हदीस में इसका ज़िक्र भी है। अब यहाँ पर जिन्नात के हवाले से जब ये हदीस पढ़ते हैं तो हमारे जहनों में बहुत से सवालात उठते हैं, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब दूँगी।
سب سے پہلا سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا کہ جنات کوئی وجود رکھتے بھی ہیں یا نہیں، یعنی ہمارے درمیان جنات موجود ہیں یا نہیں ہے، یا جنات کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ کس حد تک سچ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے شیاطین اور جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنات وجود نہیں رکھتے ہیں، جنات موجود نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کا آسمانی شریعت سے کوئی تعلق، یعنی وہی جو ہے وہ آسمانی شریعت ہی ہے، یہ دین اسلام جو ہے وہ آسمانی شریعت ہے، تو جن کا ان سے کوئی تعلق ہے تو ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جو شریعت کو جانتے اور مانتے ہیں اور پھر بھی وہ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کی نصوص سے اور متواتر احادیث سے جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جنات اگر انسانوں کے پاس آتے جاتے ہوتے تو یہ نظر کیوں نہیں آتے، یعنی جنات کی جسمانی کیفیت کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ تو جنات کی جسمانی کیفیت کیا ہے، وہ رقیق و بسیط ہے اور اپنی رقت و لطافت کی وجہ سے کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس بات کو ایسے سمجھے کہ جیسے کہ گیس ہے، وہ وجود تو رکھتی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے مالیکول اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نظر ہماری نظر اس کو کیچ نہیں کر سکتی، وہ موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ رقت و لطافت جیسے ہلکا ہونے کی جیسا کہ ہوا ہے، وہ وجود رکھتی ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو بالکل اسی طرح جنات جو ہیں یا شیاطین جو ہیں وہ اسی طرح کا ہلکا وجود رکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو پہلی چیز ہے، یعنی ایک چیز جسمانی کیفیت کو نہ دیکھنے کی ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ ہم جنات کو دیکھ سکیں۔ شاید کہ ان کے جسم جو ہے وہ ہوا کی طرح نرم اور رقیق نہ ہو، لیکن اگر وہ کثیف ہیں بھی تو اگر اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ ہم جنات کو دیکھ سکیں، تو اس بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنات وجود نہیں رکھتے۔ جنات کا وجود تو ہے، وہ موجود ہمارے آس پاس ہمارے درمیان رہتے ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ گیس کی مانند ہیں کہ وہ ہماری نظریں ان کو کیچ نہیں کر سکتی، یا یہ کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جنات کس کی اولاد ہیں؟ جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہم ابن آدم کہلاتے ہیں، یعنی ہم آدم کی اولاد کہلاتے ہیں، تو جنات کس کی اولاد ہیں، ان کا وجود کہاں سے شروع ہوا؟ تو مشہور یہی ہے کہ یہ ابلیس کی اولادیں ہیں، لیکن آگے جا کر ان میں فرق آ جاتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں تو ان کو شیاطین کہتے ہیں، اور جو مسلمان ہو گئے ان کو جن کہتے ہیں۔ اس کی ایک واضح تفسیر جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں طبعی طور پر شرارت موجود ہوتی ہے، لیکن جو شرارت میں انتہا درجے پر چلے گئے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں، اور جن سے شرارت ختم ہو گئی ہے وہ پریاں بن جاتے ہیں، اور جن میں درمیانی درجے کی شرارت ہو وہ جنات کہلاتے ہیں۔ اگلی بات جو ہم سب کے ذہنوں میں آتی ہے کہ جنات مکلف ہیں یا نہیں، یعنی جو دین اسلام ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اسے سنیں پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس پر چلائیں، تو آیا کہ جنات کے اوپر بھی ایسا کوئی عمل یا ایسے کوئی احکامات لاگو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو بعض علماء کا کہنا یہی ہے کہ جنات مکلف نہیں ہیں، البتہ وہ افعال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، یعنی کہ جنات پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے کہ وہ شریعت کے حکموں پر چلیں، لیکن ان کو مجبوری ہے کہ وہ اس پر چلتے ہیں یا اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ تواتر کے ساتھ قرآن و حدیث کی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی عمل کے مکلف ہیں اور جزا اور سزا اور عقاب و ثواب کے مستحق ہوں گے، جس کے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اس سے واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ شریعت کے معاملات کو دیکھیں، شریعت کے معاملات کے مطابق زندگی گزاریں، تو بالکل اسی طرح جنات پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور جب ان کے اوپر عمل لازم ہے تو ان کے ساتھ بھی جزا اور سزا کا معاملہ بھی کیا جائے گا۔ اس پر مزید تحقیق اگر کی جائے تو اس بات کو ایسے سمجھیے کہ جنات توحید اور دین اسلام کے بنیادی ارکان کے تو مکلف ہیں، لیکن جو فروعات ہیں ان میں جنات اور انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو مرکز ہے دین اسلام کا، اس پر انسان اور جن ایک جیسے برابر ہیں، دونوں پر ایک جیسا برابر عمل لازم ہے، لیکن جہاں فروعاتی معاملات آتے ہیں، یعنی کھانے پینے، سونے جاگنے، ملنے ملانے کے جو معاملات ہیں، اس میں پھر انسانوں کے معاملات الگ ہیں اور جنات جو ہیں ان کے معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کی آپس کی جو فروعات ہیں وہ مختلف ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی نبی بھی مختلف آتا ہے؟ تو اگر
یعنی کہ جب جنات اعمال کے مکلف ہیں تو کیا ان میں کوئی نبی بھی آیا ہے یا نہیں ہے، اور اگر آیا ہے تو کیا وہ انہی میں سے ہوتا ہے یا وہ کسی اور جنس میں سے ہوتا ہے۔ تو اس بات کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو یہ طریقہ تھا کہ جنات کے لیے جنات ہی میں سے نبی بھیجا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام اور آپ کی شان اور آپ کی بعثت کے تمام انسانوں کے لیے عام ہونے کی وجہ سے آپ کو نبی الثقلین بنا کر بھیجا گیا ہے، اور انسان اور جنات سب کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر جنات میں کوئی الگ نبی آتا بھی تھا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی اور بعثت کے وقت اور بعثت کے بعد اب ان کے لیے کوئی الگ نبی نہیں ہے، بلکہ انسانوں اور جنوں سب کے لیے صرف ایک ہی شریعت رہ گئی ہے، وہ شریعت محمدیہ ہی ہے۔ پھر جنات کے کھانے اور پینے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آیا وہ کھاتے اور پیتے کیا ہیں اور کس طریقے سے کھاتے ہیں، اور نکاح وغیرہ کے معاملات بھی ان کے درمیان ہوتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جنات انسانوں کی طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے کھانے اور پینے کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ انسان دبا کر اور چبا کر کھاتے ہیں، جبکہ جنات کا کھانا صرف سونگھنا ہوتا ہے، صرف وہ سونگھ لیں کسی چیز کو تو اس سے ہی ان کی طبیعت بھر جاتی ہے، ان کی پیٹ بھر جاتا ہے، اور ان کا کھانا جو ہے وہ انسانوں کی طرح چبانے اور دبانے پر منحصر نہیں ہوتا۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جنات جو ہیں وہ شریعت کے مکلف ہیں اور ان کے اوپر عمل لازم ہوتا ہے، تو جب وہ عمل کرتے ہیں چاہے ظاہر اعمال میں پھر اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، تو کیا اس کے ساتھ ان کے اوپر جزا اور سزا ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ اس میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ جنات کو برے اعمال پر عذاب ہوگا اور سزا ملے گی، اور جنات کو ثواب دینے کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ کونوا ترابا، آپ مٹی ہو جائیے، یعنی دوزخ سے بچایا جائے گا۔ ایک تو یہ ثواب ہوگا کہ ان کو عذاب نہیں ملے گا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو مٹی کر دی جائے گی، یعنی ان کے معاملات کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک صورت ثواب ملنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو جنت میں اکٹھا بھی کیا جائے۔ جنت میں اکٹھا کرنے کی کیا صورت ہوگی کہ انسان اور جنات جو ہیں وہ جنت میں ایک ساتھ اکٹھے رہیں گے، اور اس وقت انسان جو ہے وہ جنات کو دیکھ سکیں گے، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو جزا اور سزا بھی ملے گی، اور جس طرح انسانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اسی طرح جنات کو بھی دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے، جس طرح انسانوں کو جنت میں جمع کیا جائے گا اسی طرح جنوں کو بھی جنت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔